دوستو آج ہم دنیا میں قائم ہوئی 8 سب سے بڑی سلطنتیں جو قائم ہوئی اور بعد میں ان کا کیا بنا ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ سلطنتیں کون کون سی ہیں اور ان کے بارے میں ہم آپ کے لیے کیا انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ ونس اگین ویلکم بیک ٹو زوم ٹی وی آفیشیل۔ نمبر 8 پرشین ایمپائر، جس کو ایچمینین ایمپائر بھی کہا جاتا ہے۔ سائرس دی گریٹ، جن کو حضرت ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس ایمپائر کو قیام عمل میں لایا۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سلطنت ویسٹرن ایشیا پر محیط تھی، جس کے اندر کچھ افریقن کنٹریز یعنی مصر اور دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ یہ سلطنت اس سے پہلے کی سب سلطنتوں سے بڑی، زیادہ طاقتور اور پائیدار تھی۔ اس کی ابتدا 7ویں صدی قبل مسیح مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 550 سال پہلے ہوئی۔ سائرس دی گریٹ نے میڈین سلطنت، جو اس وقت کی بہت بڑی سلطنت تھی، اسے لیڈیا اور بیبیلون ایمپائر، جس کو شہر بابل بھی کہا جاتا ہے، ان سب سلطنتوں کو شکست دی تھی۔ نمبر 7 ہان ڈائنیسٹی۔ ہان ایک خاندان کا نام تھا جنہوں نے لگاتار 400 سال تک ہان ڈائنیسٹی پر حکومت کی۔ ہان ڈائنیسٹی 206 قبل مسیح میں قائم ہوئی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 206 سال پہلے۔ اس سلطنت کے پہلے بادشاہ ایمپرر غوزو آف ہان تھے۔ یہ ایمپائر اکنامکلی آج تک کی سب سلطنتوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ یہ ایمپائر چائنا، ویتنام اور کوریا تک پھیلا ہوا تھا۔ نمبر 6 اموید کیلیفیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دورہ خلافت قائم ہوا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بنے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ بنے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ سلطنت کسی بادشاہت کے لیے قائم نہیں کی گئی، بلکہ اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے قائم کی گئی۔ یہ دور خلافت 30 سال کے عرصے پر محیط ہے، مگر ان 30 سالوں میں آج تک کوئی بھی سلطنت اتنی نہیں پھیلی جتنی یہ پھیلی تھی۔ نمبر 5 اوٹومن امپائر۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی۔ اس کے پہلے سلطان کا نام عثمان غازی تھا۔ اس سلطنت کا عروج 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان میں آیا، جب انہوں نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، جس میں ایسٹرن یورپ، ویسٹرن ایشیا اور نارتھ افریقہ شامل ہیں۔ اس سلطنت کو زیادہ عروج تب ملا جب سلطان محمد فتح نے بازنطینی ایمپائر کو شکست دی اور اس کو یورپ سے اکھاڑ پھینکا۔ 20ویں صدی کے شروعاتی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 4 اسپینش ایمپائر۔ کیتھولک کرسچنز عیسائیت میں ایک فرقہ ہے۔ اسپینش ایمپائر کو کیتھولک ایمپائر بھی کہا جاتا ہے۔ 1492 سے 1976 تک یہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس ایمپائر کو پرتگال کے ساتھ ایز اے جوائنٹ وینچر کے طور پر بنایا گیا۔ بعد میں اسے عالمی پذیرائی ملی، جس کے بعد اس میں امریکہ کے کئی حصے، فلپین کے آئی لینڈز، ویسٹرن یورپ اور افریقہ وغیرہ شامل ہوئے۔ ارلی ماڈرن پیریڈ کی سب سے طاقتور سلطنت ہونے کا اعزاز بھی اس کو حاصل تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اسپین امریکن وار سے اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3 رشین ایمپائر۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی سلطنت، جسے امپیریل رشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک تاریخی سلطنت جو 1721 سے ایروشیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی طاقت کا جائزہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے گریٹ ناردرن وار کو ختم کیا۔ دوستو 3 بر اعظموں یعنی ایشیا،
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पे फैली इस सल्तनत को सिर्फ मंगोल और बरतानवी सल्तनतें ही पीछे छोड़ सकती हैं। रशियन एम्पायर ने नेपोलियन को यूरोप की फतह से भी रोका था। नंबर 2, मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर के सबसे मशहूर लीडर चंगेज खान थे, जिसने 13वीं सदी सन 1206 में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। ये दुनिया तारीख की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत थी। 13वीं और 14वीं सदी में इस सल्तनत को सबसे ज्यादा अरूज हासिल हुआ। दोस्तों, क्या पता था कि सेंट्रल एशिया के खाना बदोश एक दिन सुपर पावर बन जाएंगे। ये सल्तनत सेंट्रल एशिया से सेंट्रल यूरोप और वहां से जापान के समंदरों तक फैली हुई थी। 1294 में कोबलाय खान की मौत के बाद मंगोल सल्तनत बिखरना शुरू हो गई। फिर 15वीं सदी में ब्लैक डेथ वायरस और इनके हुक्मरान के कत्ल होने के बाद ये सल्तनत छोटे छोटे इलाकों में टूट गई। नंबर 1, ब्रिटिश एम्पायर। इंग्लैंड के ताज के नीचे जो जो मुल्क आते थे वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, चाहे वो एशिया के मुल्क हों, अफ्रीका के या यूरोप के। ये सब ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। 4 बड़े आज़मों में फैली इस सल्तनत को हम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कह सकते हैं। आज भी इंग्लैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों, 1913 में जब पूरी दुनिया की आबादी 1 अरब 77 करोड़ थी, तब ब्रिटिश एम्पायर 30% आबादी पर कायम थी। ब्रिटिश राज जहां कहीं भी कब्जा करना चाहता वहां तजारत शुरू कर देता था और उस मुल्क को कर्जे के जुमरे में लाकर उस पर कब्जा कर लेता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।